آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا من لا یرحم لا یرحم ومن لا یغفر لا یغفر، فرمایا جو رحم نہیں کرتا اس پر بھی رحم نہیں کیا جائے گا، اور جو کسی کو معاف نہیں کرتا اسے بھی معاف نہیں کیا جائے گا۔ ایک اور حدیث میں ارشاد فرمایا ومن عافا واصلح فاجرہ علی اللہ، جو کسی کو معاف کرتا ہے اللہ رب العزت اس کا اجر خود عطا فرمائے گا۔ معاف کرنا یہ اللہ رب العزت کا ایک پسندیدہ عمل ہے، اور مصطفیٰ جان رحمت کو بھی بڑا پسند ہے۔ کسی کو معاف کرنا، درگزر کرنا، اللہ یحب المحسنین، اللہ احسان کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ یہ ایمان سے بھی اوپر کا درجہ ہے، کیونکہ یہ خاص اللہ کے لیے کیا جاتا ہے۔ اس کے باوجود اگر کوئی معاف نہیں کر رہا تو پھر کسی کو معاف کرنا، اور کسی کی زیادتی، کسی کی کمی، کسی کا گناہ، کسی کا ظلم، کسی کی زیادتی جو ہے وہ معاف کر دینا، تو اس کو احسان کہتے ہیں۔ تو معاف کرنا یہ اللہ رب العزت کو بھی بڑا پسند ہے، اور مصطفیٰ جان رحمت کو بھی بڑا ہی پسند ہے۔ حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ جب اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے اوپر جو ہے وہ تہمت لگی، تو یہ بہت بڑا الزام تھا اور بہت بڑی تہمت، تو جس نے لگائی تھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ آج کے بعد میں اس کو کچھ نہیں دوں گا، وہ آپ کا رشتہ دار بھی تھا۔ تو اللہ رب العزت نے ایک سورۃ نور کے اندر آیت نازل فرمائی کہ کیا آپ نہیں چاہتے کہ آپ پر اللہ رحم فرمائے؟ اگر آپ لوگوں پر رحم کریں گے، معاف کریں گے، تو اللہ بھی آپ پر رحم فرمائے گا اور معاف کر دے گا۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو معاف کر دیا اور زیادہ دینا شروع کر دیا۔ تو معاف کرنا یہ بہت بڑا عمل ہے۔ فرمایا کہ اگر تم دنیا میں کسی کو معاف کرو گے تو اللہ آخرت میں تمہیں معاف فرما دے گا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حالات زندگی پڑھ کے تو دیکھیں، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کیا کیا ظلم اور ستم نہیں ڈھائے گئے، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کیا کیا آزمائش نہیں آئی، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مکے والوں نے کیا کچھ نہیں کیا۔ طائف کا وہ واقعہ کیسے بول سکتے ہیں کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تبلیغ کرنے جاتے ہیں، آگے سے پتھر مارے جاتے ہیں، اور پھر فرشتے آگے کہتے ہیں کہ آپ ہمیں حکم دیں ان کو دو پہاڑوں کے درمیان ہی مسل کے رکھ دیں، اور پانی والا فرشتہ کہتا ہے کہ میں ان کو بہا کے لے جاؤں گا، ہوا والا فرشتہ آتا ہے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں نہیں، میں ان کو معاف کرتا ہوں، میں ان سے بدلہ نہیں لوں۔ اللہ اکبر۔ شیب ابی طالب کی گھاٹی میں 3 سال تک حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قید رکھا گیا، اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی راہوں پہ کانٹے بچھائے گئے، اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اوجریاں پھینکی گئی، لال حبشی کو جو ہے وہ تپتے کولوں پہ لٹایا گیا، حضرت عمار بن یاسر کو آگ میں جو ہے وہ پھینکا گیا۔ کیا کیا ظلم اور ستم صحابہ پر نہیں کیے گئے، اور کیا کیا تکلیفیں میرے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے برداشت نہیں کی۔ مکہ جیسا شہر چھوڑ کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مدینے میں جانے کے لیے ہجرت کا کہا گیا، تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں وہ تکلیفوں سے نکل کر مدینہ المنورہ میں جب آتے ہیں تو پھر یہاں جنگیں ہوتی ہیں، ہر 1 مہینے کے بعد جنگ سٹارٹ ہو رہی ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مکہ فتح مکہ کے دن جو ہے وہ مکہ میں داخل ہوتے ہیں تو فرمایا لا تثریب علیکم اليوم، آج وہی تمہارے ساتھ کیا جائے گا جو حضرت یوسف نے اپنے بھائیوں کے ساتھ کیا تھا۔ تو معاف کرنا یہ مصطفیٰ جان رحمت کا بڑا پسندیدہ عمل ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی تلقین دیا، اور فرمایا ایک روایت میں آتا ہے کہ معاف کرنے والا یہ نہ سمجھے کہ میں چھوٹا ہوں، معاف کرنے والے کی عزت اللہ بڑھا دیتا ہے، اور معاف کرنے والے کا وقار اللہ بلند فرما دیتا ہے۔ تو معاف کرنے کا جذبہ اپنے اندر پیدا فرمانا چاہیے، کیونکہ یہ دنیا ہے نا، تو یہاں ہر ایک کے ساتھ تعلق رکھنا پڑتا ہے، رشتہ داری ہے، عزیز و قارب ہے، دوست احباب ہیں، دنیا کے ساتھ تعلق رکھنا ہے، دنیا میں رہنا ہے، زندگی گزارنی ہے۔ اگر معاف نہیں کریں گے تو یہ نظام کیسے چلے گا؟ بندہ تنہا رہ جائے گا، اور بندہ پریشانی کے عالم میں ساری زندگی بسر کرے گا، کیونکہ اس کے اندر معافی کا جذبہ نہیں ہوگا تو وہ پھر کیسے زندگی بسر کرے گا، اور لوگوں کے ساتھ رہن سہن کیسے کرے گا، معاملات کیسے گزارے گا۔ آپ اللہ کے نیک بندوں کے تذکرے تو پڑھ کے دیکھیں کیسے کیسے اللہ رب العزت نے ان کو کلیجے عطا فرمائے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرنے والا شخص حضرت امام حسین، حضرت امام حسن، دیگر لوگوں نے جو ہے وہ بدلہ لینا چاہا، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں نے اس کو معاف فرما دیا۔ حضرت امام حسن کو زہر دینے والی وہ عورت حضرت امام حسین نے 12 مرتبہ پوچھا کہ بھائی آپ بتا دیں، لیکن حضرت امام حسن نے کہا کہ میں جانوں یا میرا رب جانے۔
آج ہمیں کوئی گالی دے اور پھر جائے کہاں؟ آج ہمارے خلاف کوئی چھوٹی سی بات کر دے پھر اس کو ہم کہاں معافی دیتے ہیں؟ پھر اس کو آخری حد تک جو ہے وہ ذلیل کر کے رکھ دیتے ہیں اور آخری حد تک جو ہے وہ اس کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ معاف کرنے والا بڑا ہوتا ہے۔ وہ کیا کسی نے کہا کہ کرو مہربانی تم اہل زمین پر، خدا مہرباں ہوگا عرش ولی پر۔ آج تم معاف نہیں کرتے تو پھر کہو کہ اللہ ہمیں معاف فرما دے گا۔ آج تم کسی پر رحم نہیں کرتے تو یہ امید رکھو گے کہ اللہ ہم پر رحم فرما دے گا؟ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ فرمایا کہ من لا یرحم لا یرحم، اگر تم کسی پہ رحم نہیں نہ کرو گے تو تم پر بھی رحم نہیں کیا جائے گا۔ ومن لا یغفر لا یغفر، اگر تم کسی کو معاف نہیں کرو گے تو تمہیں بھی معاف نہیں کیا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ میرے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گزر رہے تھے نا، کیا ہی شاندار جملہ فرمایا، ڈانٹ رہے تھے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس کو معاف کر دے۔ اور اس کی کہ یا رسول اللہ کتنی بار معاف کروں؟ تو کہا جتنی بار تیرا رب تجھے معاف کر۔ وہ اتنا غفور الرحیم ہے اور معاف کرنے والا ہے، اگر وہ بات بات پہ پکڑ لے تو انسان چھوٹ نہیں سکتا۔ تو اپنے اندر معافی کا جو ہے وہ جذبہ پیدا فرمائے۔ اگر کسی سے ہو جائے تو معاف کرنے کا جو ہے وہ ہنر رکھیں اپنے اندر۔ ہم دیکھتے نہیں ہیں ایک شخص ساری زندگی اپنے بھائی سے معافی مانگتا رہتا ہے لیکن بھائی ہے معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ بہن ساری زندگی بھائی کے قدموں پہ بیٹھی رہتی ہے کہ بھائی مجھے معاف کر دے، لیکن اتنا شفاق ہو جاتا ہے اور اتنا سخت دل ہو جاتا ہے کہ اس کو معاف نہیں کرتا۔ اللہ اکبر۔ وہ ہم کیسے واقعہ بول سکتے ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بہن حضرت شیمہ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آتی ہے نا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام دیا تھا کہ اپنے ساتھیوں کو جو ہے وہ چھڑانا ہے تو فدیہ دے جاؤ اور لے جاؤ۔ تو حضرت شیمہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری بہن آ گئی ہے تو میں سب کو معاف کرتا ہوں، اور کسی سے فدیہ نہیں لیا، سب قیدیوں کو چھوڑ دیا۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بہن کو جو ہے وہ کپڑے دیے، تحفے دیے، ساز و سامان دیا کہ میری بہن جو ہے وہ سگی بہن نہیں تھی، رضائی بہن تھی، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا وقار عطا فرمایا۔ تو یہ جو ہے وہ فتح مکہ والے دن جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شاندار کردار امت کے سامنے رکھا نا، یہ قیامت تک کے لیے عملی نمونہ بنا دیا کہ یار کیسے جو ہے وہ ان لوگوں کو معاف کر دیا جنہوں نے شب و روز تنگ کر دیے تھے۔ اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یہ واقعات بھی ملتے ہیں، بڑے بڑے کافر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو ہے وہ پیچھے آ کر کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ اگر وہ آ جائے تو آپ اس کو معاف فرما دیں گے؟ تو حضور فرماتے ہیں اگر آ ہی گئے تو جا معاف کر دیتا ہوں۔ ابو جہل کا بیٹا اکرمہ حضور کی بارگاہ میں جب آیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اچھے طریقے سے استقبال کیا، تو صحابہ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ تو ابو جہل کا بیٹا ہے، تو حضور نے فرمایا یہ مسلمان ہونے کے لیے آیا، ہم نے اس کو معاف فرما دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کو قتل کرنے والا حضرت زینب کو وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آ کر معافی مانگتا ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جا تمہیں معاف فرما دیا۔ حضرت امیر حمزہ کو شہید کرنے والا جو ہے وہ وحشی، وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بھی معاف فرما دیا۔ آپ ہسٹری تو پڑھ کے دیکھیں نا، بدلہ لینے والا بڑا نہیں ہوتا، معاف کرنے والا بڑا ہوتا ہے۔ کسی کو معاف کرنا یہ بہت بڑا جو ہے وہ اللہ کو راضی کرنے کا ذریعہ ہے۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس نیت سے معاف کریں کہ مالک میں تیری رضا کی خاطر اس کو معاف کر رہا ہوں، میرے اندر بڑی غلطیاں ہیں، کل کو تو مجھے معاف فرما دینا۔ تو فرمایا جو دنیا میں کسی پر رحم کرے گا اللہ آخرت میں اس پر رحم کرے گا، جو دنیا میں کسی کو معاف کرے گا اللہ کل قیامت والے دن اس کو معاف فرما دے گا۔ تو اپنے اندر معاف کرنے کا جذبہ پیدا فرمائیں، ہر کسی کو معاف کر دیں، اللہ کی رضا کی خاطر چھوڑ دیں، معاملہ اللہ پر چھوڑ دیں۔ یار ہر انسان کے اندر غلطیاں ہوتی ہیں، ہر انسان گنہگار ہے، ہر انسان سے زیادتی ہو جاتی ہے، ہر انسان خطا کا پتلا ہے، لیکن رب ہے نا وہ بھی تو چھوڑ رہا ہے نا، وہ بھی تو بات بات پہ نہیں نا پکڑتا۔ لیکن میں اور آپ کون ہوتے ہیں بات بات پہ پکڑ کرنے والے؟ ہم ایک غلطی بہن بھائیوں میں دیکھتے ہیں، رشتہ داروں میں دیکھتے ہیں، ساری زندگی ان کے لیے دروازے بند کر دیتے ہیں، اور ہم جو ہے وہ دنیا میں نعوذ باللہ خدا بن کے بیٹھ جاتے ہیں۔ تھوڑا سا رب نواز کیا دیتا ہے، ہم جو ہے وہ کسی کو کچھ سمجھتے نہیں ہیں۔ تو اپنے اندر معافی کا جذبہ پیدا فرمائے۔ بڑا وہ ہے جو معاف کر دیتا ہے، معاف کرنے والا بڑا ہوتا ہے، اور حضور نے فرمایا معاف کرنے والے کی اللہ عزت بڑھا دیتا ہے۔ تو کرو مہربانی تم اہل زمین پر، خدا مہرباں ہوگا عرش بری پر۔ اللہ مصطفیٰ کی زندگی پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ واخر دعوانا الحمدللہ۔